الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم مضى الدهر والأيام والذنب حاصله مضى الدهر والأيام والذنب حاصله وأنت بما تهوي من الحق غافل سرورك في الدنيا غرور وحسرة سرورك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل اگر خواہی تو مومن عز و جاہے اگر خواہی تو مومن عز و جاہے چرا داری قدم بے روز راہے چرا تو دامن قرآن گیری چرا تو دامن قرآن گیری کہ میں کر دی بر ہر یک ملک شاہے زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمان نہیں دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو عامل قرآن ہی ہے اس لیے ذیشان نہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قرآن قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام آج پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد اور مدرسہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور ہوں انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے
آپ حضرات قریب اور دور سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علماء، اتقیاء، اصفیاء، مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ مغرب کے بعد سے آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھ سے قبل برادر عزیز حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نے منظوم کلام آپ کے سامنے حمد، نعت اور نظم کے حوالہ سے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میں حضرت مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے بیان چھوڑ دیا، میں نے سوالات شروع کیے ہوئے، بطور تمہید کے 2 باتیں کروں گا اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اشعار کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس لیے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جو وقت دیتا ہوں میں اس وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچتا ہوں، اور میں نے ان کو 8 بجے کا وقت دیا تھا، میں 8 بجے پہنچایا، اور میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، یہ یاد رکھیں، میں خطیب نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو خطیب سمجھا، نہ مجھے خطابت آتی ہے، درد دل ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی مجھے یہ چوچلے موچلے اللہ مجھے بچائے ان چیزوں سے۔ اور اس دن بھی ایک جگہ میں تھا، اسی طرح کیمرے لگے، میں نے کہا یار بند کر، میں نے اگر ویڈیو بنانی ہوتی، الحمدللہ یہ فقیر ایسا ہے جس کا کوئی دن بیان سے خالی نہیں ہے پورے سال میں، اور بعض دفعہ 3 بیان ہوتے ایک دن میں ویڈیو بناؤں تو یہ ہزاروں میں جائیں سالانہ۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کے ہاں قبولیت چاہتا ہوں، مجھے بندوں سے قبولیت نہیں چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ میں جو وقت دیتا ہوں کوشش ہوتی ہے اس وقت پہنچوں، کیوں؟ میں نے صبح سبق پڑھا ہے، آپ لوگوں کی تو حضرت کہہ رہے تھے نا تمہاری نیند پوری ہو جائے، نہ میں یہ گل کرتا صبح بھی دعا ہے، آپ کی نیند پوری ہوگی۔ میرا تو صبح اسباق ہے، لیکن میں صبح 7:30 بیٹھتا ہوں، بغیر تعطل کے 12:30 تک سبق پڑھا، پھر اس کے بعد میں کل ظہر کے بعد میں آپ کے لودھی آباد میں، عصر کے بعد میں آپ کے دوتار سیدہ میں، اب میں آپ کے سامنے دیکھو صبح سبق پڑھا ہوگا، اس درمیان میں مجھے بتائیں میں آرام کب کروں گا، مطالعہ کب کروں گا، اسباق کب پڑھاؤں گا، ان پروگراموں پہ کیسے پہنچوں گا؟ لوگ سمجھتے ہیں مولوی نے کما یہ نکمے عمر کے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں مولوی سے زیادہ دنیا میں کسی کو مصروف مانتا ہی نہیں، آپ خفا کے خوش ہو، مولوی سے زیادہ مصروف دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں، اندازہ نہیں۔ تو خیر معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا مجھے آپ 8 بجے بیان دیں، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا مجھے رات کو 12 بجے دو، لیکن مجھے کہو تمہارا بیان رات 12 بجے، تاکہ میں اپنے باقی کام نمٹا کے 11:45 بجے آپ کے پاس پہنچوں، بے شک 12 بجے دے، کم از کم مجھے 1 گھنٹہ مل جاتا تو میں اس میں اچھا بھلا مطالعہ کر لیتا، ادھر ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری مجبوری ہماری بھی مجبوری کچھ سمجھا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب اگر بیان نہ کروں آپ ناراض ہو جائیں، یہ منصرہ کیمرہ والا گواہ ہے اس بات کا، اسلام آباد میں ایسا ہوا تھا
مجھے بلایا رات 12:15 بجے کے بعد مجھے بیان دیا، میں نے خطبہ پڑھا اعتکاف، پھر اس کے بعد قاضی وطی اللہ بھی اوپر سے آ گیا، بیٹھا ہے میرے ساتھ، میں نے کہا قاضی صاحب بھی آگے، اور 5 خطیب انہوں نے بلائے، 5 خطیب ہیں، 4-5 نافان ہیں، ابو بکر مدنی ہے، قاضی وطی اللہ، بڑے نام ہیں ہمارے مدد۔ میں نے کہا یار دیکھو صبح میرے اچھا میرا مسئلہ کیا ہے جو میں رات کا دن ہے، یہ اس دن کی بات ہے جب اسلام آباد پارلیمنٹ پہ کچھ ہوا تھا نا، وہ ان کے ریسٹ ہاؤسوں جمعیت والوں کے جہاں رہائش ہے، ہاں جی ان پہ کچھ ہاں جی علماء کو گرفتار وغیرہ کیا ہے، یہ اس رات کا واقعہ، روڈ بھی بند ہو گئے۔ میں نے واپس آ کے جمعہ پڑھا کے مغرب کے بعد پنڈی صدر میں پھر بیان کو پہنچنا ہے، پھر وہاں سے صبح میں نے کشمیر کا سفر کرنا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا یار 12:30 سے اب میں بیان کب کروں گا، میں واپس گھر کب پہنچوں گا، جمعہ پڑھا کے رات کل پھر آؤں گا، تو اس لیے آخر ہم بھی انسان ہیں، تو اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور میں نے بیان جو میں نے کہا آپ کا ادار ہے میری طرف، میں نے بیان نہیں کیا، اٹھ کے میں نکل گیا۔ مجھے امجد سعید صاحب بات جو ہے جی سنے تو سب بیان یہ بھی مجھ سے پہلے کرتا یہ بھی کر کے آئے، مجھے کہتے تو نہ تسی 3 گھنٹے لاؤ، مگر جی میں پاگل نہ بڑے اور کم وجہ سے بالنا کو بھی آندہ آسا صبح تک، لیکن میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ تو ایک ہوا ہے اس کا ایک گل ہوئی ہے اٹھ کے آگے نہیں، اس کی پھر میں نے ان سے نکلتے وقت میں وہ خفا ہو گئی، وہ جی بیان تو سامنے کی تو سا گھٹا کیا، میں بیرو تو سا جو ٹائم دے تازہ نے ہون تاریخ بدل گئی ہے، میری تاریخ دیتی لیا سی کوئی اور آسی 12 بجے کے بعد تاریخ بدل گئی ہے، تو بڑا وعدہ تو پورا ہو گیا، میں تو آگے آسی، میں تو مغرب وہاں جا کے پڑھی، میں نے مغرب اتنے پڑھی ہے تو اسی کو بالے دے ہون تو رات کی 12:30 تک انسانیت۔ آپ خود سوچیں ان باتوں کو ذرا غور کریں نا۔ اچھا عوام سمجھتی ہے مولوی کہیں دیر سے آ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ لا کے بٹھائے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا، میں نے کہا جی کل آپ کی شوال میں انشاءاللہ ادا کروں، اور پھر میں شوال میں اسپیشل گیا ہوں فون کر کے ہوں، میں نے کہا کون سے دن آپ مجھے بتاؤ، میں پھر جا کے وہ کلاب پوری کر کے پھر بڑے خوش ہو جی تو جیسا پہلی دفعہ میں آگیا گرو بھی تو اس وقت یہ خفا ہونے سے میں نے تمہیں کہا تھا میں اب موقع نہیں ہے، بیان کوئی طلب ہوتی ہے کوئی سننا چاہتا ہے، اچھا عوام سے میں نے پوچھا سننا چاہتے ہو، بچوں انکار آسا نہ چاہتے، میں نے کہا وہ سننا ہی نہیں چاہتے، میں یہ زورا نہ کرنا سنانا میں پاگل نا۔ 2 باتیں میں یہاں کہوں گا، میرے ساتھ توجہ کرنا۔ حضرت کے اوپر مدرسے میں ایک بات اس سے بلکہ پہلے شروع کی تھی، پچھلے 5 فروری سے شروع کی ملک کے طول و عرض میں، اس وقت میں کہتا تھا 20 لوگوں نے اس کی تصدیق کی، اور 20 لوگوں سے میں نے سنا، اب میں کہنے میں حق بجانا ہوں کہ ہزاروں لوگ میری اس بات کی اب تصدیق کرنے والے ہیں۔ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی آپ یا تصدیق کر دیں یا تکذیب، اور اس کے بعد آج کل زبان زد عام ایک اور جملہ ہے، اس پہ ایک بات کہہ کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں، توجہ کرنا۔ پرانے علماء دیا سے یہ زبانہ میں تاثیر ہے، آج کل مولویاں دی زبانہ میں تاثیر نہیں۔ آخر یہ جملہ سنیے تو قرآن مجید دے ہوئے تو یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ اب توجہ کر، پرانے علماء ہوتے تھے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، آج کے علماء کی زبان میں تاثیر نہیں۔ بہت اچھا، آج کے علماء کی زبان میں تاثیر، اس جملے پہ قائم رہے۔ آپ کے باہر فرش پکا ہے کہ کچا؟ بس چل چپس، وہاں پہ میں گندم چاول مکی کا بیج ڈال دوں، اسے پانی بھی لگاؤں، چڑیوں کبوتروں کبوں سے اس کی حفاظت بھی کروں۔ مجھے بتائیے 6 ماہ کے بعد وہاں چاول گندم مکی کی فصل اگائی نہیں؟ کیوں؟ بیج کا فرق ہے نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے۔
پانی دینے کا فرق ہے، چڑیوں کبوتروں سے حفاظت کا فرق ہے، فرق کس کا ہے؟ جگہ کا، کہ اس جگہ نے اس بیج کو قبول نہیں کیا۔ تو میاں ہمارے دلوں کا قصور ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو قبول نہیں کیا، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ اس پہ ایک حدیث مبارکہ سن، مشکات شریف تک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک نبی آئیں گے، ان کی تصدیق کرنے والا پوری امت میں صرف ایک آدمی ہوگا۔ مجھے پڑھی لکھی قوم بتائے گا کیا اس نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تو قصور کس کا ہے؟ قوم کا ہے۔ قوم اپنا قصور ان کے سر لگا رہی ہے۔ اس نبی کی زبان میں تاثیر تھی، قوم میں سے صرف ایک نے مانا ہے، آگے جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کہہ دی، حضرت بابا چلاسی مقدس العالی کے فیض یافتہ ایک بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کے دے دیا، شیخ بابا ساجی کا شعر، گلستان کا شعر لکھ کے دے دیا کہ باران در لطافت تبش خلاف نیز۔ کاغذ مجھے اسے پکڑا دیا، میں نے یہ بات جب کہی نا تو انہوں نے یوں پکڑا دیا، باران کے در لطافت تبش خلاف نیز، در باغ لالا روے و در شور بوم و خس۔ مجھے دے دیا، مجھے کہا حضرت اس کی تشریح ضرور کریں، میں نے کہا ضرور کروں گا، وہ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اپنی بات پہلے کروں پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو اس شعر کا ترجمہ بھی سناؤں گا، لیکن جو بات کہنے لگا وہ توجہ کر۔ اب اس حدیث مبارکہ نے اشارۃ النص سے ایک اور بات بھی بتا دی کہ بہت سارے لوگوں کا کسی کے ساتھ ہونا یہ اس کے حق کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا زیادہ بلانے والے اتنے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ لوگوں کا زیادہ ہونا یہ اس کے حق کی دلیل نہیں۔ ساری قوم ایک طرف ہے، ایک ماننے والا نبی کے ساتھ ہے، تو کیا حق نبی کی طرف ہے یا قوم کی طرف؟ نبی کی طرف۔ دور نہ جا، آپ قرآن کھول دیں، یہی قرآن ختم ہوا ہے، بچوں نے یہی قرآن پڑھا ہے۔ افسوس، چومتے بولتے ہم، سر پہ بہت اٹھاتے ہیں، اور قرآن جو قرآن سے لینا ہے وہ ہم لینے سے قاصر ہو گئے۔ اب قرآن کو چوما بہت، سر پہ اٹھایا، سارے کام کیے، قرآن سے جو لینا تھا وہ لینا بھول گئے۔ 29واں پارہ، اس پارے میں آدھا جہاں پہ جا کے ہوتا ہے وہ سورت ہے سورہ نوح۔ اس سورہ نوح کو اوپر سے پڑھتا چلا جا، تلے جلتے گالاں دیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام قوم کو کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، دن رات، اور کیا کیا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میرے پکارنے سے ان کے بھاگنے کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔ میں انہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں، یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں ان کو دن رات بلاتا رہا، علل اعلان بھی دعوتیں دیتا رہا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، خصوصی دعوتیں بھی دی، عمومی دعوتیں بھی دی، سر عام دعوتیں بھی دی، میں ان کو بلاتا رہا، یہ نہیں آتے رہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے 950 سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82 مسلمان ہوئے۔ مجھے بتانا دل میں ہاتھ رکھ کے، پاکستان کے مسلمان کینچی کی طرح چلنے والی زبانوں والا، مجھے بتاؤ کیا نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کہنا نہیں تھی تاثیر؟ آج دھڑلے میں آ کے کہہ دیتے ہو مجھے بتا ہم نے قرآن مانا کب ہے؟ بتا تیری اسمبلیوں میں قرآن ہے؟ نہیں۔ اب ہونے ہو خوش ہونے ہو وہ باتیں گئی، کسی کی خفگی اور خوشکی کا لحاظ کرے گے۔ یاد رکھ، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو اللہ کو ناپسند ہماری ان سے کوئی یاری نہیں۔ یاد رکھ، حضرت عمر والا نظریہ اپنا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مدینہ طیبہ سے حوالی کی جانب اوپر کی جانب کچھ جگہ شگہ تھی، زمینیں تھی، ادھر آتے جاتے راستے میں ادارہ تھا، اکیڈمی تھی، مدرسہ تھا یہودیوں کا، تو وہاں چلے گئے اس نیت سے گئے کہ یہودیوں سے حضور کی صفات پوچھوں گا تو رات کے اندر کیا کیا آئی ہے. تو وہاں گئے تو یہودیوں نے بڑیرا بیٹھے تھا تو حضرت عمر تمہیں کو مچھا گا لگ دے اصل کو تو بہت محبت ہے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اور یاد رکھ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے صلح کل، ساری دنیا راضی ہو، یہ بھی راضی، یہ بھی راضی، یہ بھی راضی، یہ بھی کافر بھی راضی، منافق بھی راضی. یاد رکھنا ساری دنیا اللہ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے اور تجھ سے کیا راضی ہے؟ بولنا ساری دنیا اللہ سے راضی ہے نہیں. تو مسلمان ہے کہے گا جی ہاں جی نہیں، یہ مدرس اللہ کو مانتا ہے، داری اللہ کو مانتا، جس رب نے پیدا کیا وہ اسے نہیں مانتے. تو اپنا آپ منوانا چاہتے، اپنا آپ نہ منوا، اس رب کو منوا. ہم اپنا آپ نہیں منوائیں گے. سنو کسی سے یہ کہ فلانوں خوش ہو جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، میری بات نہیں. حضرت شیخ المشائخ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی کتاب اٹھانا ہے، دور حاضر اور جدید فتنے، اس میں دیکھ حضرت کی یہ بات نہ ملے تو میں تیرا مجرم ہوں. یہ صلح کل کا فتنہ، سارے راضی ہوئے، اڈو نے راضی ہوئے، کافر ہم سے راضی نہ ہو. کافر ہم سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے. منافق مجھ سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے. میں کافر کو اور منافق کو راضی نہیں کر سکتا. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ دشمن خدا، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، میں تجھ سے محبت نہیں کرتا. اسی کافر میں محبت، ہمیں منافقوں سے محبت نہیں ہے. الحب للہ والبغض للہ وآطاع للہ ومنع للہ. ہمارا ایمان یہ ہے ہم کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے. قسم البنا شریف کو میں اپنے مقتدیوں کو کہا کرتا ہوں، مثلاً البنا شریف کے بعد زمین شریک ہے، کاروبار شریک ہے، مارکیٹیں اور پلازے شریک ہے. میرا تمہارے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ پورے ملک میں میرا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ کسی کے ساتھ بنا شریک ہے، زمین شریک ہے؟ میرا تو کسی سے کوئی ہاں میں اپنے سر کے قاتل سے بھی محبت کروں گا، اللہ کا اگر وہ محبوب ہے. اور میرا باپ کیوں نہیں اللہ کا دشمن ہے تو میرا پڑھ کے دشمن. ہاں جی کیا ہے کون سا اللہ جی اللہ تک کتنی کتنی ہے یہ پڑھ سکتے لڑائی جا پڑی ہے. تو بتا اور آسان کرو، بات لمبی ہو جائے گی. مطلب دو ہی غلط ساتھ رات کی گزر. دوسری بات نہ دوسری سے پہلے اس کو پورا کرو، دور نہ جاؤ. یہ بھی پڑھے نوح علیہ السلام چھوڑ جلدی جلدی جواب دینا مجھے ہاں یا نہ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا قرآن سنا؟ یہی ہے جی پکی گل ہے. کس کی زبان سے سنا؟ حضرت عمر فاروق نے بھی اشرا مبشرہ بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، گھر والے، باہر والے سب نے یہی سنا. کس کی زبان سے؟ حضور علیہ السلام. ابو جہل نے کون سا قرآن سنا؟ یہی قرآن سنا. کس کی زبان سے؟ نبی علیہ السلام. تو دسنا ابو جہل تے نہیں بنی؟ بنی ہے نہیں. ابو لہب نہیں بنی؟ بنی نہیں ہویا تے صورت ہویا. اگر اس بنی ہویا تے صورت ہویا قرآن میں تبت یدا ابی لہب نہیں بنی نا. زبان کس کی زبان سے سنا؟ دعوت کسوں نے دی ایسی پہاڑی پہ دعوت دی تو اس وقت تو سے آ گیا نا کہ تو اس گلا سے بلایا تبل لک سائر الیوم، تو اس گلا جو بلایا سمجھو تو جو گیا ہوا ہے. اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے آسمانوں سے یہ قرآن اتارا تبت یدا ابی. تو ذرا کہنا پسند فرمائیں گے کہ نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی.
میرا مجاہد کی نہیں بنی؟ ابو لہب نے کیوں نہیں مانی؟ باران کے در لطافت تبش خلاف نیز، بارش کے پاکیزہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. جو بارش ابھی زمین پہ نہ آ کے پڑی ہو، آ رہی ہو، پاک صاف پانی ہے، ستھرا صاف پانی ہے، وہ ستھرا صاف پانی باران کے در لطافت تبش خلاف نیز در باغ نالا روے. کوئی بارش جب باغ میں پڑتی ہے وہاں گلے نرگس پیدا ہوتا ہے، گلے داؤدی پیدا ہوتے ہیں، وہاں رنگ برنگے قسم کے گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں اچھی قسم کی چمیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں رات کی رانیاں پیدا ہوتی ہیں، دن کے راجے پیدا ہوتے ہیں، خوشبو سے علاقہ معطر ہو جاتا ہے. وہی بارش ہے، بارش میں کوئی فرق تو نہیں ہے. وہی بارش در شور گم و خس، وہی بارش جب بنجر زمین پہ پڑتی ہے کانٹے اور جھاڑیاں پیدا کرتی ہے. یہی قرآن ہے. اور جس نے اپنے دل کو باغ و بہار کیا ہے، جب اس میں پڑتا ہے تو وہاں چمیلیاں پیدا ہوتی ہیں، گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ پھول پیدا ہوتے ہیں. اور یہ دل جس نے ویران کر دیا، اس دل پہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے یہاں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں. نبی کی حدیث سے دلیل دو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی کتاب سے بہت والوں کو بلند مرتبہ ملتا ہے، اسی قرآن سے بہت سارے. آج اسی قرآن کے حکم کو ہم نے توڑا ہے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سود جی سود اللہ کے خلاف ہے، وہ کے خلق ہیں بیکنا لے. اب آج دوسری بات کی طرح اس کو پورا کروں. مجھے بتا جی مولوی کو آپ نے وقت کتنا دیا ہے بھائی؟ پہلے دوسرا جملہ سنو، تصدیق کرنا یا تکذیب کھلے دل سے. جب میں کہوں ہونے والا آدمی لے کھل کے بات کرو، سننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، برداشت بھی رکھتا ہوں. کھل کے کہنا اے جی سارا فساد ملاڑیاں نے. آخری نہیں آتا یہ جملہ سنیں، سارا فساد ملاڑیاں نے. بہت اچھی بات ہے. میرا معذرت کے ساتھ فساد علماء حضرت شیخ بیٹھے ہوئے، باقی حضرات حضرت ہاتھ جوڑنا، علماء حفاظ قراء ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ میری بات کا آپ کوئی جواب نہیں دیں. جتنے بھی میں سوال کروں آپ نہ بولیں. یہ عوام الناس پڑھی لکھی عوام کو ذرا بولنے کا فساد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا فساد کا معنی دسو. یہ جملہ میں نے اپنے مقتدیوں سے اس دن پچھلے صورت لایا تھا. پچھلا جمعہ میں نے پوچھا میں فساد کا معنی ہونا چپ ہو رہے. میں جدو تک نہ دستے اگلی گل میں نہیں اور پھر میں نہیں کی. میں جڑے دیہڑے دسیا اگلی گل کر سا. اب تم سے پوچھو فساد کا معنی دسو بھی. فتنہ پیدا کرنا اور نمبر ایک فتنہ پیدا کرنا اور انتشار تو اور یہ تو کوئی بولے آج سے جھگڑا لڑائی پیدا کرنا. 3 اور معاشرے کے اندر برائیوں کا جنم لینا. 4 اور شر پھیلانا. اور پوچھو شر کس کو آتے ہیں دوستیاں؟ شر کس کو آتے ہیں؟ برائی کی شو دی ہے جس کو کون برائی ہے تو سیدھے میں اللہ دا رسول جس کو برائی ہے وہ برائی ہے. امریکہ نا تھوڑا پڑھے لکھے انگریزی والے نا تیرے ٹی ویوں والے نہیں. شر اور برائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول برائی کہے اور اچھائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول اچھائی کہیں گے. لمی کیرا نے آپ مفتی مقامہ تو سر کتنے معنی کیتے پر میں سارے کو جمع کرنا. فساد ہے کی معنی دستا. فاسد ہونا دا معنی آئیے تو خراب ہونا ہوتا ہے. فاسد ہوگی جی فلان جی نوئی جی نماز فاسد ہوگی اس لیے ہوگی ٹوٹ گئی بج گئی. صاحب جلالین سے پوچھتے قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا پہلی سپاری میں پہلی سرے دے صفحے سے اور دوئی صفحے سے آلو دے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد ہے، یہ فساد کا لفظ آ گیا قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا صاحب جلالین نے اس کا معنی کیا اے المعاصی، پیچھے معاصی کا یہ معنی معصیت کی جمع گناہ، پیچھے نافرمانی، فساد کا معنی نافرمانی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سود نیکی ہے گناہ ہے؟ معاشرے میں کون پھیلا دے؟ احمد کریم یہ تو پہلا سوال ہے، آگے جملہ دے بتا کون پھیلا رہا ہے؟ خود تم بینک سارے سود پہ چل رہے ہیں تو آج تک احمد ہوئی ہے بینک والے وہ فسادیہ ہے کہ نہیں؟ بول کی سود گناہ نہیں بولی؟ سود گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کیسا گناہ؟ ایسا کیسا گناہ نہیں، یاد رکھنا زنا گناہ ہے، زنا کرے اسی کہ او فلانے زنا کر چھڑیا فلانا کر چھڑیا اس تے اسی دشمن ہو گئے ہیں اے فلانا جو بڑا زانی ہے وہ زنا کیتا ہے سنو۔ تجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم 33 زنوں سے بڑا جرم ہے۔ زتت سودی کو میں کا تو نال والے نے ان کی عذاب تو بھی کھا دیا انہاں نال بھی بے دیا۔ آج تک ہم نے سودی سے نفرت نہیں کی جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے اسا کو چنگے لگ دیں نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ، فإن لم تفعلوا اگر باز نہ ہو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ تو ساتھ میں آجا تک بینکانے کو فسادیہ ہے کہ آخر احمد کرنا منافق کیوں بنتے ہو؟ وہ بلس گانا باجا کی شب دیکھئے گناہ کیسے گناہ ہے نا، گانا باجا گناہ ہے۔ کھولو قرآن کتھے سورہ لقمان کوئی رسول آ لیتے ہو نظر جمیلی ہے نا ادھر ڈھونڈنا پہنے ہے۔ ہاں جی ایک گانے باجے تبلے سرنگیاں لپلائیین 99% مسلمانوں کو قرآن نہیں آتا، اسی کچھ اور کا بات لگے کوئی کے مار دے کوئی کے مار دے خفا نہ ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خفا ہونے پہ ہو جڑے ہمارا کے کر سکتا لیکن یہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ اس قرآن سے تعلق پیدا کرو، یہ فیس بک کو چھوڑو واٹس ایپ پہ چھوڑو، اس قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو من ایک لہو الحدیث گانا باجا ہے نا تو گانے باجے آگے کو تو دا تک فسادی آگے کسی گلوکار کو تو فسادی آگے ٹیویوں کو تو فسادہ دا مرکز آگے جو اس کو پروموٹ کرتے جو اس کو پھیلاتے ہیں اتانا اللہ اکبر فسادی مکتوں کو نظر نہ آئے۔ ادھر عورت تا ننگے منہ باہر چلنا گناہ ہے کہ نہیں؟ نہیں تو آجا تک کس عورتوں کو فسادیہ ہے جڑی ننگی ہوئی دیوار کر دیا کیوں نہیں آگئی ہمت کرنا اللہ اکبر۔ عورتوں کو کیا نہیں ہائے ہائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ سورہ احزاب ہے کہ قرآن پڑھنا تمہیں سامنے یا تو کہو ہم نے اس قرآن کو نہیں مانا، اگر قرآن مانا ہے مسلمانوں اگر جو یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین
مولویاں دی ترنگتیوں کا اسی کہ وہ ملاونے نے تھوڑی ترنگتی جو کہ حکم نہیں صرف ملاونے دی ترنگتی سے آیا کڑی نہیں ہے میری بیوی پردہ کرے تیری بیوی نہ پردہ کرے ہمت کرے اس مجمع میں کوئی قرآن میں 10 کو مکڑی نہیں لکھی دیے گا اٹھ گیا ہمت کر فیس بکوں سے دے کے جھاگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میدان میں آؤ ہم کھلے میدان کے لوگ ٹی وی کی سکرین پہ نہیں چھپا ہوا میں سینکڑوں کے مجمع میں بول رہا ہوں بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے سود میرے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال ہے مجھے بتا کہاں لکھا ہے گانا سننا میرے لیے گناہ ہے تیرے لیے جائز ہے کہاں ہے مجھے بتا میری بیوی پردہ کرے تیری بیوی بغیر پردے کے پھرے کہاں لکھی ہے یہ بات تیرے لیے کچھ اور ضابطے میرے لیے کچھ اور ضابطے قوم والوں ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ اللہ کے کیا اپنی زبانوں پر لگام دو نہیں دو گے ہمیں زبانوں پر لگام دینی آتی زبانوں پر لگام دے کر رکھو یہ اور کم مجھے بول دے سود کے خلاف بولنا ہے یہودی کے خلاف بولنا ہے عیسائی کے خلاف تجھے لسان مولوی نے لیا جتنے مرد چڑھ گئے جو مولوی نے تھے اللہ اکبر یہ انسانیت ہے شرم نہیں آتی دعائے قنوت چڑھے سنے ترجمے سمیت دعائے قنوت نہیں آتا ہوگا باتیں ایسے کرے گا نہیں آدمی آتے شکل حدیث سے بڑھا انسانیت نہیں ہے نماز کے سبق قدر ویکٹر میں اپنی مقتدیوں کا تجھے بڑے واقف نہ ہو مقتدی بڑے اچھے واقف ہیں میں آگا ہوں مجھے گلا کر دے ہو شروع ہوئے دے ہو مقدسو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخر میں اللہ ہے نا اللہ نے آخر میں آئے اس ہاتھ زبر زہر پیش ہے کیش ہے زبر تکیت زہر تکیت پیش تکیت 10 ایک جنہیں کو کلمہ ہی نہیں آتا وہ باتیں کرے جن کی عمریں گزر گئی قرآن و حدیث کے ساتھ جو باتوں کی نہیں دے بھول گئے تمہارے لیے نوجوان علماء رات کو قرآن دیکھتے ہیں صبح میں درس دوں گا صبح قوم ہوندی نہیں نماز میں جڑے تھوڑے بڑے آگے میں باقی کہاں ہوتے ہیں یہ ساری کو وہ قدس نہ رہتی عشاء تو بعد جا کے ٹاک شو دیکھنے نیکی کا کام ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ حضور نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع کیا ہے یہ حدیث نہ ہو مجھے بی چوک میں پھانسی لگا تو اسی کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کو جلدے میں وہ کو پھانسی لا حضور نے منع کیا ہے راتی ساری تمہاری ٹیویاں چلتی ہے ڈرامے چلتے ہیں نیتیں چلتی ہے اور تمہیں نظر نہیں قوم والو مجھے معاف کر دینا بھائیو مجھے معاف کر دینا میں یہ تمہاری مربت کرتے ہیں علماء میں مربت آلہ میں مرمت آلہ مرضی نہیں مربت ہونی آئی بے جان قسم کی مربتیں مجھ سے نہیں ہوتی مجھے معاف کر دینا اللہ اکبر اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے یہ فساد دی جڑا دے ہیں یار ان کو ہم نے فسادی نہ کہا تھوڑی بڑی بیا جدوں ہوتے مسلمانہ دا گھٹ تے انڈیا دے زیادہ لگتا ہوتے اس دی ماں انڈیا کی کوئی کنجر اٹھ کے حضور کی توہین کرے سی روڈوں تے نکل آنے تو میرا سوال ہے قوم سے تو اس کے ملک میں اجا تک کسی گستاخ رسول کو سزا ملی روڈوں تے کیا نہیں ڈرامے کرتے منافقت کرتے روڈوں تے کیا نہیں مجھے بتا نبی کی شکل میرے نوجوان کو اچھی لگتی ہے ڈرامے نہ کرو یار اللہ کے واسطہ ڈرامے نہ کرو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سراسر گم ہو جا یا سنگ ہو جا ایک ہی گالو ہی رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی یہ بھی کرو بھی کر جو مرضی کر ساری رات حرام خوابوں میں گزار کے نوجوان میرا چاہتا ہے صبح اذان سے پہلے سو جاتا ہے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے میں کر کچھ نہیں سکتا سوائے زبان کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اور زبان اپنے اوپر اپنے جذبات پہ بول رہا ہوں تو تمہیں تو کیا اثر ہوتا ہے سارا بول تو مجھے پکڑ رہا ہے میں جب جذبہ دکھاتا ہوں اس کا زور کس پہ پڑ رہا ہے میرے ہی اوپر پڑ رہا ہے یہ تو بعد میں مجھ پہ گزرے گی نا تم کہتے ہو مولوی جی بہت جذبہ کر کے گیا گچھڑیا یہ جذبے نہیں ہے خدا را اس کے پیچھے کے درد کو سمجھو
جس میں درد ہوتا ہے. تیرا بیٹا آگ کی طرف چھوٹا سا جائے تو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بچے نہ جلی برا چھڑسی پھر جلدے پھر آتے بچے نہ جلی پھر جلدے پھر کہتے بچے نہ جلی. لیکن جب باز نہیں آتا تو تو تھپڑ مارتا ہے. کیا تجھے اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا؟ ہمارا جذبہ دیکھ کے قوم سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے. وہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نوجوانوں اللہ کا واسطہ تمہیں اللہ نے قرآن دیا تھا, تم اسے بھول کے یہودیوں کی پڑھائی ہوئی پٹی پہ چل نکلے, عیسائیوں نے جو کہا ادھر چل نکلے, ہندو نے جو تجھے دکھایا اس راستے پہ چل نکلا. تو قرآن کیوں بھول گیا؟ تو نے قرآن سے یاری کیوں نہ لگائے؟ تو نے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کیوں نہ کیا؟ آگے جا تو اب آج کے بعد کہو گے کہ مولویوں کا فساد ہے. جن ہے انہوں کو آخ کریے احمد کر کنے مولوی آگے اصول کھانے کرو. بریلوی دیوبندی آلے حدیث ہاں ای کو کولو سی نا ای بریلوی ہے جی دیوبندی تو انہوں نے کی کولو نا کوئی آتا ہوتا ہے بند کوئی آتا تلے بند کوئی آتا درود اچھے پڑھ کوئی آتا من رہے ہیں ای کول ہے. تو اس نل کی فساد ہوتا ہے, اس نل کا فساد ہوتا ہے. وہ کو دسنا کون سے مولوی نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کر؟ کسی ایک مسلک کا مولوی بتا. ہم مخاف کے ڈرامے بنائے وہ الو بنایا ہوا ہے قوم اصلی قوم بھی ہے وہ جب لاپڑے کڑا نہ چھوڑے ٹی وی تے کے ہاتھ کرتا ٹی وی جی آسمانوں تو لے کے آیا ہے. اگر ٹی وی تے یقین ہے تو وہ قرآن تے یقین نہیں. پھر اپنے ایمان کی خیر منانا. ٹی وی تے یقین نہیں مولوی تیرا مجھے قرآن کھول کھول کے سنا رہا ہے, تجھے اس قرآن پہ یقین نہیں ہے. سوشل میڈیا تے یقین ہے. سوشل میڈیا بڑے آسمانوں تو لے کے آگے فرشتے سارے. اللہ اکبر. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا کیا کہنا چاہ رہا تھا. اگلی بات دو گلو گیا یہ دو ہی ہیں یہ بھی پوری دو ہی لیکن چلو خیر ہے پیار زندہ صحبت باقی. اگلی بات کی طرف آ مجھے گوشت چاہیے تو کون سی دکان پہ جاؤں گا؟ قصاب کی. مجھے کپڑا چاہیے تو کون سی دکان پہ جاؤں گا؟ کپڑے والی. مجھے جوتے چاہیے تو کہاں جاؤں گا؟ جی جوتے کی دکان پہ. اب مجھے بتا آپ کو مجھے جوتا چاہیے ہم قصاب کے پاس جائیں اچھی قسم کا سروس تو نہیں ہے اچھا نہیں تو قصاب کیا کہے گا؟ کیا سی اس کو جڑے کو کھڑو ڈڈرا پہ منٹل اسپتال ہے اسے چھوڑو سمجھ آئی. اس کو کھڑ کو ادھر داخل کرا لو منٹل میں بھیج دیں گے. اور اگر میں قصاب کی ادھر دب جاؤں کپڑے کی دکان پہ اور اس کو حضرت تسی اس طرح کرو 5 کلو آٹا تول چھوڑو 5 کلو چینی بھی چاہ دو ڈالڈا بھی اتنے کلو چاہ دو تو کپڑے والا کیا کہے گا؟ جی اب میں کپڑے کی دکان سے آٹا نہیں مل سکتا, قصاب کی دکان سے جوتا نہیں مل سکتا, اور مجھے کس کریانے کی دکان سے کوئی اور قیمہ اور کباب نہیں مل سکتا. جب ان دکانوں سے میں جس چیز مجھے جو چاہیے میں مطلوبہ دکان پہ جاؤں گا. میں مسلمان پہ حیران ہو گیا. آج ہمیں عزت چاہیے. اس مجمع میں کوئی ہے جسے عزت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. ہمیں عزت چاہیے اور عزت کے لیے یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں, عزت لینے کے لیے عیسائی کے دروازے پہ جا رہے ہیں, عزت کے لیے ہندو کے دروازے پہ جا رہے ہیں. بھائی یہودی کے پاس تو عزت ہے ہی نہیں ہے, وہ مجھے کیا دے گا؟ اس کے پاس اگر عزت ہوتی تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں قطعنیہ نہ پڑھتا غیر المغضوب علیہم ولا عیسائی کے پاس عزت ہوتی تو سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اس سے پناہ اللہ سے قطعا نہ مانگتا. ثابت ہوا عزت نہ یہودی کے پاس ہے نہ عیسائی کے پاس ہے. جب ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ کہاں ہے عزت؟ سوال والقرآن سے ذکر. قرآن کو میں نے عزتوں کے لیے اتارا. یہ عزت دینے والی کتاب تھی. جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا کیا مطلب چمڑا دیا تک نہیں, ان کی عدالتیں بھی اس کے مطابق فیصلہ دیتی تھی, ان کی اسمبلیاں بھی اس کے مطابق چلتی تھی, ان کے بازاروں کا کاروبار بھی اس کے مطابق تھا, ان کی شادی اور موت بھی اس قرآن کے مطابق تھی, اور انفرادی اور اجتماعی زندگی اس قرآن کے مطابق گزارتے تھے.
تو اللہ نے انہیں عزتیں دی کہ نہ دی؟ دی کہ نہ دی؟ عروج عطا کیا، بلندیاں عطا کر دی۔ آج پوچھتے ہیں ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ملانا دستر عمل کرنا، یہ ملانا ہے نا، تجھے جو بتا رہا ہے مولوی ہے نا، عمل کرنا کیوں نہیں کرتا عمل؟ کیا ملک میں نظام نافذ کرنا مولوی کی ذمہ داری ہے؟ مولوی کو حاکم بڑھایا تو حاکم بڑھاتے پھر اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ حاکم صلاح الدین ایوبی مولوی ایسا اس جو اسلامی نظام نافذ کیا، اے عثمانی سلطنت کا بانی عثمان غازی مولوی تھا، پیچھے ایسا مولوی تھا نا ایسا، تو یہ قرآن تھا کہ میں نے کو سوال کرنا چاہیے بھی جماعت کر تو ہے اپنے بڑیرے سے پوچھ کر لے گا تو مسلمان نہ یہ قرآن کا نظام آننا تھوڑی ذمہواری نہیں، ان سے پوچھنا صرف مولوی سے کیوں سوال کر رہا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمت کرو یار، کب تک ڈرتے رہو گے؟ کب تک کیڑوں والی زندگی ہوگی؟ بزدلی کو ختم کر، اپنے اندر قوت پیدا کر، ایمانی قوت پیدا کر کے سوال کی جواب پیدا کر، اور ان سے پوچھ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ یہاں قرآن کے خلاف قانون بنے اور بینک چلے جائیں، یہ وفاقی شرعی عدالت کی کوئی حیثیت ہے اس ملک کا؟ ملک کا نام دیا ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان مذہب دار ہو پاسورڈ میں اپنی گل نہ کرتا، اسلامی پہلے سے ہے نا، ہٹاؤ نہ لو یار، اسلامی کو ہٹاؤ، جب اسلام کی یہاں حیثیت ہی کوئی نہیں، اسلام والے کو پوچھتے ہی نہیں، وہ کو دس ایک قرآن کو بڑی کوئی تعلیم، قرآن دی تعلیم والے کو بڑے ملک میں کی حیثیت، تھوڑے امامہ لگ رہے تھوڑے امامہ لگ کوئی گریڈ ہے، اور اس ملکہ میں مزدورہ دی بھی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، مزدورہ دی کم از کم مزدوری کہتے ہوئی ہے 50,000، مولوی کو تو مزدور بھی نہیں سمجھا، اس پہ سے نماز کی پڑھ دے، وہ تو حاکم ہے تیرا، امام ہے نا، امام آگے ہوتا ہے نا، وہ اگر تو جب تک امام آگے قوم پیچھے ہے اس کا مطلب ہے قوم زندہ ہے، جڑے دیاڑے قوم آگے ہوگی امام پیچھے ہو گئے اس کا مطلب ہے قوم اور کہیں اس ہوتا ہے، مردہ امامہ کو لوگے ہوتا ہے، قوم پیچھے جڑا ہونے امامہ کو لوگے ہو جائے اس کا مطلب ہے مرید ہے، جیدہ جڑا امامہ کو لوگے کدے نہیں ہوئے، جیدہ جڑا کدے امام کو لوگے، اور نمازہ میں اگر آگے کچھ نہیں علماء بیٹھنے دیں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جب نماز کا مطلب ہے جذبات پیش آ سکتا، کوئی جذبہ نہیں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جڑا جڑا امام رکوع پہ گئے تو پچھو اس کو لو پہلے اٹھو گے یا رکوع پہ کچرے یا امام الگ کھلتے تھے تو سجدے میں پہلے ہو گئے، میرے تیرے آقا نے فرمایا اس جنے دا چہرہ کل قیامتی کو گدے نہ روز ہوتے نہ روز لمکنے نہ رو لمکنا سے آنے دے اس کا چہرہ کل قیامتی کو لمکنے والا اسی جس امام کی حیثیت اس کو تو ذرا پڑھ دے ہو کے دیکھنا تو نہ بڑھتا کیا یہ تے موجودہ رسول ہر چڑھ دے آن چڑھ دے امامات ہے ایک ایسا فوجی تے چڑھے تو آ جاتا کسا پولیس والے تے چڑھے تو آ جاتا کسا اور اس محکمے کے افسروں پہ انہوں نے تو کدے گل کی تھی جڑے تیرے نوکر یہ نوکر ہمارے حاکم نہیں ہے پیسے دیتے ہیں ہاں جی اور جو جی قوم دی ملانی کے دے لوکاں دی جگہ تے نظر قوم دا کھانے تے ویرا تو کس دا کھانے یہ جتنے سرکاری ملازم ہیں کس دا کھانے افانوی میں ایک جملہ سمجھ آنا لگے ان پیوانی فیکٹریاں لگی کہ ان پہ اس دا کھانے یہ کس دا کھانے اس دا کھانے قوم دا کھانے فرق ہے توڑے تمڑے کھانا میں دو میں فرق ہی تھوڑا جیسے یاد رکھی زورن ٹیکس کہتے ہو لوگ 5-5 ہزار گالیاں کٹ دیتے پچھو تیج گال ہوتی ہے ٹیکس دے کے پچھو گال بھی کٹ دیتے تے مکو تے بڑے پرامان بولتی ہیں وہی آتا ہے اسلام کو فقیش ہے وہ خالین کو حضرت میں کافو نجی دعا کرے توڑے تے بڑے کھانا میں فرق بھی ہے مکو دے کے تے نام آتن دعا کرے ہو تو کو دے کے تے 5-5 ہزار گالیاں کٹ دیتے ہاں جی تو آتے جی منانے لوگاں دا کھانے تو کس دا کھانے ساری قوم ہی قوم کا کھا رہی ہے سارے سرکاری قوم کا کھا رہے ہیں سان چاندنا دی ضرورت نہیں
وہ ادھر میں اسلام آباد میں ایک جگہ سے میں بھائی میں تو اس کا روڈ استعمال کر گئے ہیں تو میری ریاست کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ ٹول پلازے نے پیسے دے کے بعد نکلے ہیں اس کو 200 سے پتہ نہیں ہونی پچھلی جی شابان دی گل ہے میں 200 روپے ٹیکس دے کے آیا تو قوم تو ہمدرد ہو سی ملک طویل وفادار ہو سی ملک کو لو مہینے دے لکھ روپے کہہ دکھے میں ملک کو لکھ روپے مہینے دے کے وفادار میں راتی رہی اس ملک سے دعا کرنا ملک تک وہ 1 روپیہ نہیں دے وہ کو 10 روپے سرکار سے وہ 1 روپیہ دیتا ہوا ہے ثابت کرے میں سرکار کو پیسے دیتا ہوں سرکار مجھے 1 روپیہ نہیں دے دی تو جی سرکاری ملازم شان چڑھ دے بعد دفعہ کو قوم دے ہمدرد لکھ روپے کہن کے ہمدرد میں لکھ روپے دے کے ہمدرد توڑ میں تو بڑے میں فرق ہے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے مزدار والایام والسلم حاصلو وقت گزر گیا زمانہ گزر گیا مجھے تجھے کیا ملا رات اور دن گزر رہے ہیں سوائے گناہوں کے میرے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے مزدار والایام والسلم حاصلو وانت بما تحوی من الحق غافلو میں اور تو جس کام میں لگے ہم حق سے غافل ہے حق کون ہے اللہ حق کون ہے قرآن حق کون ہے رسول اللہ حق کون ہے قیامت ہم قیامت سے بھی غافل ہو گئے اسائے کے لئے ٹھوک امرنا نہیں ایسا اتنی رہنے کرے بیا کے لئے ٹھوک کوئی بھی نہیں کہاں گئے ہمارے بڑے بڑے ریاض ان کا نام بھی نہیں ہے اور جن کی ساری دنیا پہ حکمرانی تھی آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا مزدار والایام والسلم حاصلو وانت بما تحوی من الحق غافلو سرور کا فی الدنیا غرور وحسرتم اے مزے کرنا مراتے توڑا انگلی کہنا بھی بڑی نوجوان نشیاں لائی دیں نال ٹنگوی راتی ساری تک نال ٹنگالا دے سرور کا فی الدنیا غرور وحسرتم اللہ کی قسم یہ مزہ دھوکہ ہے دھوکہ یہ مزہ نہیں کہ کیش ہے دھوکہ اگر سمجھنا ہوئے تو تو کو سمجھاویں گل کر کے اے تو جو بات سمجھاؤ خارش اللہ بچاوے خارش کی بیماری ہوتی ہے یہ خارش ہو جو لے قسم کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک دفعہ اس کو جی بیمار ہویا اس کی خارش میں ہویا نا بچپن میں اس کے نشانات اور بھی ہیں جسم میں جی بچپن میں آپ میں بھی کوئی خارش کا مریض ہوا ہوگا تو اس لیے اب جس میں خارش ہو جو لے پھر جڑا جو تم کھرک دے دیکھتے جب مزہ ہو جائے اور مزے کہنے کھرک دے پھر اور مزہ آنے بولے پھر جو تم ہاتھ ہٹا دے تو پھر کیوں دے پھر کیوں دے ایک ریکانے اللہ مزہ میرا نوجوان لے رہا ہے کبھا نہ سمجھی مت آگے شاہ صاحب آساس کے گل کی دیئے نہ جا میری خندہ لبی پہ دیکھنے والے میرے ہونٹوں کی ہنسی پہ نہ جانا کہ لبوں پر تو زخم کے بھی ہنسی معلوم ہوتی ہے زخم بھی ایک چلے لاؤنے لگ رہے جے کوئی ہنسے لیکن اس کے اندر درد ہوتا ہے میرے ہونٹوں کی ہنسی کو نہ دیکھنا اس کے پیچھے درد چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک درد ہے جو شاید تجھے نظر نہ آئے ایک مزے تلتے میں اور بچہ کرے راتی پیس ہوتے دے ماں بچہ پرانے ویلے نے اصل کو کی بات ہے نوجوان اولاد صاحب یہ کر رہی ہے جی یہ ہو رہا ہے اب ہمیں اولاد کو کا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب انہی راتی ساری جاگ دیں 2:30 بجے تو بعد اچھی نمرانا آ گیا آج کل صبح دیدان کس ٹائم ہوتی ہے تسی نہ بولو نا حضرت قوم کو بولنا دے نا 10 سوادی اعلان بدو دیا کوئی بڑا ہی بول سی نوجوان تری سوا 3 بجے 9 کو روتا مڑ گیا ٹائم چاہو چلے گیا سوادی اعلان جی سوا 3 بجے اٹھ کے کوئی یاد پاؤں ہے تو میں تو 2:30 بجے سینا دا پروگرام جاگنا دے ویلے سینا دا پروگرام شروع ہو گیا سینے نظر کمی اگر میں غلط آگا قوم آلیا اے احمد نہیں لوگوں میں ڈر دیں تو سن کو اس کے ماں بھی ڈر دینا چاہتا آج میں تو صاحب تو سن اس کے ماں بھی ڈر دیں نوجوانوں ایک گالی نہیں کر دے اے جتنے بڑے بڑے لوگ سارے ڈر دیں تو سن کو
کہ پتہ نہیں خفا ہو گئے سے میں کسا دی خف کی مشکل کا کدے خیال ہی نہیں کیتا دلا میں خفا ہوندے ہو تو کروڑ باری خفا ہو، خوش ہوندے ہو تو ہزار باری خوش ہو جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی دی خوش ہونا نہ فکر کرنا نہ کسا دے خفا ہونا گل کرنا۔ اگر بات میری غلط ہے اٹھ کے کہہ دے شاہ صاحب غلط کہہ رہا ہے، بالکل اٹھ کے آپ تاکہ میں آئندہ کا صحیح بیان نہیں کرتا۔ تو اسی اٹھ کے آؤ شاہ صاحب کی گل غلط ہے، نوجوان نہیں راتی سہنین اس وقت سہنین کدو تک ستے نہیں ہونے 11-12 بجے تک، 12 بجے پر اٹھتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے حکم چلان دیں نہیں چلان دیں پھر ناشتہ دیں۔ میرے اللہ کی شام مہمان ہمارے آئے ہوئے تھے، میں نے بعد یہ گلا نہ کرنا تھا، تو ایک دن میں نے پروگرام پہ جانا تھا تو میں جلدی بس زور پڑی تو فوراً میں آ گیا، تقریباً 2:15 سے 2:30 بجے میں گھر آ گیا۔ 2:30 بجے آیا تو اندر کمرے تو اس پہ روٹی شوٹی یا ناشتہ اتنے لانے ہوتے ہیں، اس طرح میں اکڑیاں تھے، اصل میں مہمان آئے تھے، ایسے وہ بیٹھے تھے تاکہ ناشتہ رکھے اور جو نہیں ایک ہی شہر 2:30 بجے دے آنی تھی ناشتے ایک کڑا ٹائم ہے ناشتے دا ایک کڑا ٹائم ہے ناشتے۔ پھر میں نے ان کی کلاس لی، وہ کو کروا دنوں جی مہمان خفا دن میں ایک باری نہ 10 باری خفا میں ایک غلط بات کو میں نے کبھی نہیں چھپایا، بدر تو کو گالی گال پستا لگا، بڑے مزمان آئے لے میں نے کہا بیرو کتھے کدے رہنے بڑی مرضی تے چل چھو نہیں تے میں تو ستا تابے نا کتھے رہنے صبح اٹھ سو نمازہ کو من نال جل سو صبح گھڑ کے اشراقاں تک تے سینا ہی نہ دے تو اس کے بعد سینے ہوئے تو بے شک سینے دے اشراقاں تک سینا نہیں کرا یہ جاریاں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناشتہ کر سا مل کے نال صبح 7 بجے 6:45 بجے 6:30 بجے کی جی 7:30 سبق شروع ہوتا ہے، اس تو پہلے ناشتہ کر سا تیاری کر سا میں سا سبق پڑھا سا تو جی ناشتہ کر کے سہنے ہوئے ہو بے شک سہج لے دوپہری تو دوپہر بڑی دوپہر ہوتی ہی نہیں، مغرب تو بعد ہوتا ہے، پھر دوپہر والا کا قصور کا کھاتا ہی نہیں بڑا تو میں مغرب تو بعد آسا تے زونے نال بہ کے روٹی کھا سا آیا تے نو آیا تے جی تے اس ہاستے کو 10 آج ایک کام ہے یہ نہیں ہے 12-1 بجے تے 2 بجے تیرے ناشتے ہو رہے ہیں تو جی ملک کا رات خراب ہو گئی جی رات خراب ہو گئے صبح کو سیاقین فرشتے گھوم رہے ہیں ساری قوم ستی دی ہے تے رزق میں اضافہ کو تو جو ہے تو 10 رزق میں اضافہ نوٹا کو تو ہیاں سٹے نعمت تھی نا تو ہیاں سٹتے لگے دا تو پھر تھوڑے بڑے رزق میں اضافہ اکرم الخبز ہے نا تو 10 روپے 15 روپے 20 روپے ایسا تو روٹی کھا دی ہے نا تو 10 روپے کی قدر کرنا اس کو تو لٹا چھوڑیا یہ کرتے ہوش میں آپ مسلمانہ یہ آپ جو کہ آپ سارے جی کو کھونے دینا سا بہت کچھ باتیں لیکن میرا وقت میں شہادت ترجمہ کر رہا تھا سرور کا فی الدنیا غرور و حسرت تیرا میرا مزہ لینا اے غرور دو کے خارشانہ مزی اکڑا مزے او خارشانہ جب مکی تے پھر سمجھ آسی ہویا کہ وہ حسرت اور کل قیامت کو سوائے ندامت کے سوائے ندامت کے تو بیاہ جب کر دیا تو اس میں گانے باجے انڈیا دیکھا جائے ولی صاحب نے کہا کہ تب ولی صاحب تو اچھا ولی صاحب تو چل دیو چلو جی 1000 پیسے میں بھائی اگلا لاپ چلو جی چلو اسی تھا اسی پچھو انڈیا لے آ سکتے پچھو پر انڈیا لے آگے تو پھر جدو اللہ معاف کرے 6 مہینے بھی نہیں گزر دے مہینہ بھی نہیں 3 مہینے بھی نہیں پھر طلاق پھر دوڑ دے ہونے وہ جی مڑی نو منڈل ہیوں پھر دیئے مڑا پترہ سنمو کو مارے مارے نا تو اور کیا تو کس تمہیں دے پتر کھڑے گئے بھی بچتا چلا جائے تمہیں اللہ کے نافرمان ہو جائے اللہ کے نافرمانوں کے لیے اے اولاد دی دل تے اللہ دے قبضے میں میں تے تو اللہ دے نافرمان ہو اس سے فرما بردار کی ہو جلیں ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہم اللہ کے نافرمان ہیں دنیا ہماری کیوں مانے بڑی کی مانے چلی آؤ مانے میری بیوی میری کیوں مانے میرے اللہ کی منی ہیں ساریاں میرے رسول اللہ کی مانی ہے ساری اصل تک منیاں نہیں لوگوں سے منا اللہ چاہتے ہیں نہیں ہوتا جس کہہ رہے ایسا من چھڑیاں کوئی ممکن لال ہمارے آگے
سر اونچا نہیں کر سکے گا اسی اللہ رسول دی مناتے صحیح تو از حکم داور گردن مپیچ کہ گردن نہ پیچت لے حکم تو ہے اس واقعے کی طرف بھی جاتا لیکن بات لمبی ہو جائے گی یہ بھی بابا ساتھی سنا لکھے دے بڑا عجیب واقعہ ہے تو اس کرو پھر گردن نہ پیر دنیا دی کوئی چیز تو کرو گردن نہ پیر سی اسی اللہ دے نام اجتماعی طور پر پوری قوم اللہ کی نافرمان رسول اللہ کی نافرمان حکمران اپنے درجے میں نافرمان اور ماتحت اپنے درجے میں نافرمان افسران اپنے درجے میں اسی میدتو اپنے درجے میں اسی سارے انفرادی اجتماعی زندگی میں اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے ہوئے کہ نہیں ہوئے واسطے میں تشریح کرا لیکن سیاڑوں کے آنے تشریح کی ضرورت سروروں کا فی الدنیا غرور و حسرت وعیشوں کا فی الدنیا محال و باطل میرا تیرا دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے محال ہے حال کس بات ہے ناممکن اسے رہنا ہے نا کسی جڑی کو گارنٹی کارڈ ہو تو پر جندو نہیں شے کرنا کو کتنی گارنٹی ہو اپنی گارنٹی کا پتہ ہی کتنی ہے ہاں اپنی گارنٹی پتہ نہیں سوال سورج اساں وچ کون دیکھی نہ دیکھی ایک برفردار بیٹھے تھے دادا اس کے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے آنے والی منازل آسان ہے کہتے والد صاحب آج رات آئیں گے سفر سے باعث دیکھنا انتظار اذا جاء اجل لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون وقت پورا ہو گیا انتظار نہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک بھی اوپر نہ دیکھے ہو سی لہذا تھوڑی جی بولو چاہتے وہاں سعودی عرب کو آج لے دیدار کر چھڑے نہ بیرانا اور انتظار کسی کا نہیں اب کوئی راویت راوی ہوئے سعودی عربہ میں تو سعودی عربہ بھی ہوئے فرانس میں تو فرانس میں ہوئے راویت راوی ہوئے کسی کا انتظار نہیں ہے کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے وعیش کا فی الدنیا محال و باطل اور میرا اور تیرا دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے کیا ہے ناممکن اور اگر کسی کا یہ ذہن میں تک کے لیے ٹھوکا میں تو نہ مردا یہ لوگ ہی مر گئی مرنا نہیں مر گئی جنازے میں بھی جو کیسوں کو آخرت وہ تو بھی سیاسی باز ہوتی ہے سچ تو جنازے میں ہی کچھ ہوتا ہے اگلے سرے جنازے میں اگلی سرے بھی صفحہ میں ہو سکتا اور قوم دا علمی ہے میری قوم جنازگاہ ہو سی گیٹ ہو سی نکل ہوتے سارے جمگٹ پچھو ساری خالی پی کی نسط آورے اگلے سرے جنازے دی اگلی سرے کی صفحہ بھی ہونے ہیں نمازہ دی نمازہ تو حکم اگلے سرے جنازے بھی پچھلے سرے کھل تو پیچھے کھلتے ہیں منصرہ کیمریا لے لے فوٹو جی ناسن تو پھر کیوں صبح شمال میں فوٹو بھی نہ لگے تو اسی تو پھر تو مطلب ہے کیا اسی ایسا مطلب ہے میں اخلاص کرنا گیا میں اس کو دسنا کو گیا میں نہیں آئے نا پھر اور بھی ہوتا ہے جس طرح قدر قصر دی توجہ نوئی نہ پھر کیا اور اس سفر سے نہیں کرو ذرا اتحاد کرو یہ جی مرد نظر پہ جو لے آخر حاضر تو نہیں آئے تھی سچ داس میں قوم دی دفتی رگا دے حق رکھتا میں رات نے بیان سخت کر لیں اس کا بیان سب کو دس نہ کری گا سخت ہے تو کو بولنے تو آخر مرنا دی تیاری بھی ہوں آخرت دی فکر ہوئے سارے ہم جنہیں آج اس کو تے جنازہ نصیب ہو گیا 150,000 5,000 آدمی اس تے جنازے بھی ہے پتہ نہیں مڑی جنازے بھی کوئی ہو سی مجھے اتنے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا نصیب ہوگی نہیں ہوگی میرے ساتھ کیا بنے گا میرا خاتمہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا ایک اس گھاٹی سخت مرحلے سے گزر گیا سکرات موت سے گزر گیا نا او کی جگہ پہ جو لگ گیا میں تے نہ لگنے میں تو سو کی گھاٹی وچ لگنے تو چلا گیا میرے اوپر ابھی ایمان ہی ہے مرد کے گزر سی وہ بہت بھی فوٹو ہوتی تے کیمرے ہوتی تے کڑے لے ہوندے تے مڑی نکی جی درخواست ہے اگر کوئی قبول کر چھڑے مردے دے فوٹو فیس بک آتا لا دے نہ اخباروں میں لا دے تو سب اللہ کا واسطہ ہے یار وہ مر گیا اب اس کے فوٹو مت لگایا کرو تو میں اللہ کا واسطہ تسی فیس بک آتا لا ایکسیڈنٹ ہو گیا دے حادثے میں کوئی تو پھر تسی فیس بک ان دے گھرالے دیکھ کے سالہ بعد بھی دیکھتے ہیں ان دے زخم تازہ کرتے ہو تم انہیں رلاتے ہو وہ تم کیا کر رہے ہو کسی کا دل دکھاتے ہو سالوں بعد وہ صدمے کو بھولا ہوتا ہے تم نیا کرا دیتے ہو
یہ ظلم مت کرو. تھوڑی اخبار ضرور بکے سی تو کچھ 150 روپیہ تھا گئے سی, لیکن دوسرے کا جو تو نے دل توڑا ہے اس کا ذمہ دار کون ہو؟ اس کو خون کے آنسو تو نے رلایا ہے. اللہ کا واسطہ تھوڑا ایک وقتی گزر گئے تھے, فیس بک آتے تھے, واٹس ایپ آتے تھے, تو ویڈیو بنانے تھے, ایک کرتے تھے, ٹھٹے تھے, مزاق تو پرینک کرنے, پرینک کرو یہ ٹھٹے تھے, مزاق کرتے. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے سب کو دسیا نا کہ تساں ایتھے برپڑا ہوئے میں بیان کیتے دے, ہاں جی کیتے دے نا, تو قوم کو جدوں دسیا تو قوم سن کیا ہے جی قتل ہو گیا تو نہ آ گیا اور گائے دوا پہ, تو انہوں کو کیا ہے انہوں نے ٹھٹے کر دیں. یہ ہے سورہ بقرہ میں ہے, اسی کے نام تے سورت ہے. تو انہوں کو کیا ہے سب موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ یا نکونا, ایک پرینک پڑھانا تے جائے نہ کام. پرینک کس کو آتے ہیں دس نا, پرینک جڑے کرتے ہوتے ہیں پیچھے پرینک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھو ایسا کو پتہ چلتا ہوتا ہے. اسی آتے والد صاحب ہمارے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, وہ فرمایا کرتے تھے جڑا لفظ منہ کرو کٹ اس کا تمہیں کو معنی آتا ہو, پھر تم عالم ہو. کدے معنی نہیں آتا تو تھی جائے وہ کو دس پرینک لگی رہنے ہو تو سیدھے اس تک یہ معنی لفظی معنی آتا ہے. وہ انگریزی نہیں آتی, وہ فقر ہے, شکر ہے نہیں آتی. میں کدے شرمندہ نہ ہوا ایسے, شکر ہے نہیں آتی, پتہ نہیں آندھی ہو گیا تو میں نہ بیٹھے تھا. ہاں جی تو سوچی یہی ہوگا اس ٹائم. اللہ اکبر, شکر ہے نہیں آندھی. تو دستوں میں انگریزی آندھی ہے, 75 سال ہو گئے اس انگریزی کی غلامی میں ہمیں لگایا ہوا ہے. تو دس کا پرینک کا معنی کیا ہوتا ہے, لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ جدو تک مانا نہ دستے تھے اس تے گل بھی نہ کرتا, پھر جدو آیا جسو مانا دسیا پھر اس تے اگلی گل کرسا. ہاں جی بات نکل گئی تو یہ کم کستے جائلہ دے اللہ سمپوئی جائے جائلہ بولو. پرینک بڑھانا بھی جائلہ دا کم تے پرینک دکھنا بھی جائلہ دا کم, نہ دکھا تے نہ بڑھانا نہ ضرورت ہے. ایک پیسہ شیسا ہی رہ گئی سی نہ رام تو ورنہ پیسے کما. تب بجائی پڑھو پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود. دیکھو تھے بنا لیا کس کا لے اللہ یہ سوزیا دے بینکاں لے کو بھی آتے, اسٹیٹ بینک, دعا بینک, تریا بینک, یہ کتنے پیسے ہوئے تھا, کتنے جی گئے سو یہاں برسو آخر اللہ نے جنگ کر دیو. نمرود آیا تھا مقابلے میں تے پھر اللہ سن فوج بھیجی ہے, فرشتے آیا سے ڈڑے گئے, بارش بھیجی ہے, بادل بھیجے, زلزلہ بھیجے, کیجے بھیجے. اچھا اصل تو نہ جو ایک شے بھیجی ہے سی پرونے دے نام تے وجہ سے سمجھے پھر بھی نہ جڑی نظر بھی نہ آتی ہے ایک شے بھیجی ہے سی اللہ سنے جو جوڑنا واسطے اسی نے جو جوڑے گے. اللہ اکبر. یہ بیماریاں کس نے لانی ہوندی ہیں, اور نواں کام شروع کر چھڑیا, دو نویں فتنے رچ کر ایک فتنے بیماری آئی تھی قربانی نہ کرے ایک دعا کی آج کرنا بولو پہلے کعبے دے پھیری لانا بولو پہلے غریبہ دے کہا دے پھیری لا آخر بھی آتی ہے. مسجد پڑھانا, مسجد میں شیفتہ دی تروڑا دینا بولو غریبہ دے کہا دے آٹے دا تروڑا دے. یہ فتنہ بھی اج کل مچا گیا ہے. میرا دو نیکیاں دا مقابلہ کی کرا دے, نیکی دے مقابلے میں کوئی گناہ آنا جی یہ آخو 35 لاکھ دی تے 40 لاکھ دی گڑی تاں کہ نہیں جدو تھوڑے ملے میں کوئی جنا کوکھا نہ ہوئے. یہ گل آخنا گرافتا پترہ دے گیا تے کنجریاں تانے چاہیں 40 بجائے 4 5 6 10 لاکھ روپیہ ہم تیرا تاں لائیں جدو تھوڑے ملے میں کوئی کوکھا. مسجد پڑھانا تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو لٹکتے. اور کوئی شخص صحیح آ رہا ہے نماز دی قدر جی فضیلت پڑھی نماز تو دوئی جی روزے دی پڑھی تے پھر آگے چھوڑ جنیا نماز کو روز نہیں رکھا جانا. تے گل ٹھیک ہے اس بھائی روزہ اپنی جائیے نماز اپنی جائیے تو دعا نیکی دا مقابلہ کی کرتے مقابلے میں گناہ آنا. ایک طرح بڑے بڑے کلاسے پڑھائی دیں تو سامنے کوٹیاں پڑھائی نہیں ہیں ایک کلاسے تو کوٹیاں نہ پڑھانا میرا غریبہ میں مدد کر بڑی سمیت کم از کم 30,000 روپے دار جنے دیجے بابے موبائل پہ دے منے میں غریبہ کو پہلے روٹی کو آل نہ بعد میں 30,000 آنا موبائل جے بابے اس طرح کی مقابلہ نہ کرتا. ایدی سی بات نہ رہا تھا چکر لانا فرض ہے آج تک کرنا فرض ہے استطاعت آنے تن تے نہ رہا کو دیکھنا فرض
یہ میرے حالت میں بیان کی تھا بیٹھے وہ سارے ٹورسٹ آئے تھے تو میں ایسے تسی آئے ہو ایک کوئی دفعہ فرض آ سکتا لکھن روپے لا کے آئے تو تسی آپ سو تو کی آئے تھے یہی سوال کر سکتے دنیا میں بھی جنتا ہر سال کے انہوں کچھ داڑے منتہ کر کے جمعہ منگلے میں ابھی تو نہ مول جو منتہ کر دینے کی جنیا لے میں جنتا ہی نہ عیدی تو بعد مدرسے ان کا سالانہ پروگرام ہوتے ہیں وہ کام کے کھڑتے میں جنتا مڑا در پہ بھی لگا تو تیئے جنتا میں تو بیان کرنا میں جنتا سیلہ کو تھوڑا ہی جنتا سیلہ سے پاٹے والی گلن میں تو میں بیان کرنا پایا میں تو سیلہ کو تھوڑا ہی آئے اللہ اکبر پیشوات کو جلنا دین کو جلنا انزے کو جلنا فلانی جائیں کو جلنا ٹھیک ہے فرض ہے واجب ہے غریبہ دی مدد کی نہ کرو اور زیادہ دور کی جلتے ہیں کہ ڈرامے تے کروڑا روپے لگتے نہیں لگتے کہ ٹی وی تے جڑا بنتا ہے تو کروڑا روپے ڈرامے تے کی لانے غریبہ دی مدد کی نہ کرتے یہ ٹاک شو کرتے ٹاک شو والا کتنا ملک کی اصلاح ہوگی ایک چین دار اسی وقت بیٹھے تو اسی اس دن ہمارا رشتہ دار بول جا منڈ میں ابیرہ نہ ہوتی انہاں نے کر کے اپنی رشتہ داری ایسی نہ خراب کرے مگر تجربہ کری اس فقیر دا ذاتی تجربہ ایک چینل ہے اسی ویلے یہ ہون کیا تو اسی کی دیہاڑ ہے او سورج جی ایک چمکارے مارنے جی اسی ویلے یہ ہونے ٹائم ہے نا کہ ٹائم ہے 10:34 ہوئے دن تو سب کو پارلی کھڑی ہے اس سے پتہ نہیں اوتھے 34 وہ سے 34 اور بعد 18-19 سیکنڈ ہو گئے 10:34 ہاں جی تو وہ تسی دیکھو اس 10:34 تے جو چینل لا کو آپ تو اسی کہ رات ہے تو وہ چاند ہے تو وہ تارے ایک ہی گلا کو ایک جنہ دیاڑا ہے اس کو دیوار آتا ہے یعنی زمین اسمان دا فرق کر دے انہاں دا تو کوئی یقین ہوتا ہے ان دے کر کے منافی رشتہ داری اس دیرا زمر کر کے بھئی یہ رشتہ داری میں خراب کر لینا چینل دی وجہ سے اسے کون سنبھال کر اپنے چینل بھی تے آپ کو نہ چینل چاہیے کوئی چینل لا کوئی تو انٹرویو کرتا میں احمد ہی نشر کرتا تو قسم کر کے میں بڑی پوری گل نشر کر دے میں انٹرویو دینا اور یہ تو کیا تو مجھے بس میں بھی شادی حال میں کرنی ہے ادھر میں 5 منٹ گل کی جو سارے اس ضلع دے پوری کریم بیٹھ گیا کہ سرکاری ایم این اے ایم پی اے سارے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں علی تھوڑی جی گل بھی کرو اچھا گل کر سکتا میں کو تے یا الذین آمنوا کے صرف کر پھر میں آ کے اج تے میں مسئلہ میں بناتا ہے انہاں جلسے میں بولتا رہا اتنا بولیا ساری ان کی بڑا زمین کو میں 20 منٹ لائن اور دبا کے لا رہے میں کہو قرآن تو سمجھو گے بھی ہے ڈی سی صاحب تو جو گے بھی ہے ایم این اے صاحب تو جو گے بھی ہے یہ حکم ہے جڑا بڑھ جو گے یا آپ یہ حکم تو سمجھو گے نہیں یہ ساری گلا میں کیتی ہے تو شروع میں ذرا کن دی تعریف کیتی ہے بڑھایا بڑے اچھا کیتا ہے شادی حال ہے فلان ہے تو آخر میں دعا کیتی ہے ہونا شروع دیا وہ تعریفات یہ گلا بعد میں جب نشر کیجئے وہ ساتھ کیا ہے نشر اتنی ہوئی ہے جی شروع میں تعریفات یہ گلا آخر میں دعائی دے چند کلمات بھاس کو بشکار ہو جب میں آ گیا اس کا پتہ ہی نہیں یہ خیانت نہیں میں پھر کلاس کہہ دی جو میں صافی آ رہے مرد میں جو سب پیچھے پہ گیا میں تو سب پیچھے لگا ہوا تسی فرشتے ہو تسی خائن ہو تم نے خیانت کی ہے تم نے اگر نقل کرنی میری پوری بات نقل کرتے یا ایک بات بھی نقل کیوں اب جب غریب آدمی سنے گا تو آپ سے کہتے بڑے بڑے بیٹھے جیسے شاہ صاحب نے آگیا نا بولا کیا تھا ایسا کچھ ہم بول رہے تو سب نے بڑی عزت کا پٹا مار گیا نا تم سب اس دن سے میں اس ویڈیو اور ان چیزوں کے خلاف ہو گیا وہ کو نہیں چاہیے تو اس کی ویڈیو میرا اللہ سنبھال کے رکھی نہ چینل چاہیے نہ تو کو تعریفاں چاہیے نہ میں ان چینلوں کا محتاج ہوں نہ اللہ قیامت تک مجھے ان کا محتاج کرے سنبھال کے رکھی کو میں اس خرافات کی ضرورت ہی نہیں نہ میں تعریفہ چاہنا کہ بڑی لوگوں کا تعریفہ کر اڑو نہ کرو رب کے ہاں اگر میں پسندیدہ ہوں تو پھر مجھے کسی کی نہ تعریف کی ضرورت ہے اور نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے اللہ کے ہاں میں بولوں تو تجھے لکھ مڑے قصیدے گاؤ نہ کیوں کیسی قصیدے گاؤ جی اللہ کے ہاں میں اچھا تو تجھے لکھ مڑی بیزتی کرو کہ کر چھوٹ کیا بگاڑ لو گے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ مجھے کہ تو پھر اوڑا مرد صدا کیتے یہ مرد پھر صدا کیتے تھے اچھی گل نہیں یہ خیانت ہے دیکھو خیانت ہو رہی ہے مسجد میں بیٹھ کے خیانت کر
بالکل خیانت ہے. دفعہ نہیں ہے خوش ہونے میرا مجھے تھوڑے چینلہ کی ضرورت تھی اور اس کو کہوں وہ تو سامنے بندے لگے جاتے ہیں. اس ہستے تو سی خیانت نہ کر. جب ایک آدمی کیا رہا ہے نہ بنا وہ ضرورت ہوئے میں تو باہر محنت کرا میرا بڑا لی فوٹو کٹیا چھاو ہے در وہ بڑی ضرورت دینا چاہیے. اللہ کو بچاوے. جس دن میرے دل میں ان چیزوں کی قدر آتی ہے اس دن اللہ مجھے اٹھا دے ایمان کا. وہ جینا کی ضرورت تھی میرا جیاں سے اللہ بچاوے. میں ساری دنیا ساری زندگی میں روکتا رہا. میں گانے باجے کو ساری زندگی آرام کا ہے جب سے میں نے بیان شروع کیے. اور اگر انہاں چیزاں نے میں حمایت میں ہوتا ہے اس کا مطلب فتنے میں مبتلا ہو گیا. فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہی ہے جس چیز کو حرام سمجھتا ہو آپ اس کو حلال سمجھتا ہو. اس کا مطلب ہے یہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے. جس کو حلال سمجھتا تھا اس کو اب حرام سمجھنا شروع ہو جائے. سمجھ جاؤ کہ اب یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے. اس ہستے میرا کو بچائیں. اللہ تو کو جزائے خیر دے. میں تھوڑا چینل چلے جو مرضی اور لوگ جہاں بڑے سیاسی ہیں انہوں کو ضرورت ہے اسی کو نہیں ضرورت. نہ میں ووٹوں میں کھلتا نہ میں کو تھوڑے ووٹوں کی ضرورت ہے. جی کون رکھے ہو سنبھال کے. نہ مجھے تمہاری تعریف کی ضرورت. خبر ہوئے میں مجھ کو جا کیا پتہ نہیں کیا کیا اور اتنے بیٹھے نے کوئی گالا ہوا تو میں روکی بھی نہیں. حضرت شیخ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. تو کیا بات کہہ رہا تھا. اگر خواہی تو مومن عزت جاہے مومن اگر عزت چاہتا ہے مقام مرتبہ چاہتا ہے چراداری قدم بے روح سے راہے پھر قرآن سے راستے سے عزت کے راستے سے قدم کیوں اٹھا رہا ہے. یہ سارا مجمع حد کرے. آج کا یہ شعر سارا تو استمر درودات. اب بات لمبی ہوگی اجازت نہیں آگے. سارا مجمع حد کرے. نماز کسی حال میں نہیں چھوڑے. گانا باجا تبلا سرنگی بات. گانوں سے آدمی منافق ہوتا ہے. گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے. یہ میرے تیرے آقا نے فرمایا ہے. ایک جنہ اور گانے جب حمایت پہ آ جائے تو میں اس کو اچھا سمجھا نہیں ہوتا. اس واسطے گانا باجا تبلے سرنگی نل کے ہوتے آدمی منافق ہوتے. اس کے مقابلے دی حدیث آن کے 10 چھوڑتے میں بھی سن سا میں کو بھی ٹنگ لانا تھا مزہ آسی ہے. میں چھوڑا تو دل پشوری کرے میں پشوری نہ کر. آن کے دلیل دے کچھ لکھی دی تو دا سننا کری جائیے. تو سننا والی جان کو ضرورت نسنی ہے. یہ میرا قرض ہے قوم ہے. قوم مجھے ضرور بتائے گی سننا والی جتنی نہیں آئے لے کے گانے سننا کا وہ جانوں کو ضرور نہ سی. تو ہی مزے نہ کرنا میں بھی مزے کرنا. اسی ساری زندگی بچتے رہا میرے علماء بچتے رہے. افقہ جان المسلمین کل مجرمین. کھولا پھر قرآن کھولا سورہ نور. ایک ایک فیصلے کرنے. تو ساری راتی شرابہ بھی پیوے گانے بھی سنے بدماشیاں بھی دیکھے کڑیاں نچانے بھی تو پھر کیا میں سمجھ گو جنت صحیح نہیں ہے جنہیں ملانے ہیں لگے کل برابر ہو سکتے ہیں. ایک ساری زندگی اللہ سے رو رو کے گزاری ہے. تو نے اور میرے شراب اور گانوں میں گزاری ہے. صبح دوڑے برابر ہو گیا جس کا مطلب ہے وہ پاکستان ہے. اللہ دی عدالت کو یہ پاکستان ہے تو بہت خر کا سب حلال ہے. پاکستان سمجھی تو اللہ دی عدالت کو اللہ اکبر سارے برابر ہو جائیں گے. مجرم بھی تھے غیر مجرم اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کل قیامت کو سارے برابر ہوں گے. یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو. یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے. اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں. یہ مجمع حد کرے آج کے بعد نماز کسی حال میں نماز توبہ سے معاف نہیں. نماز توبہ سے معاف نہیں. پچھلی رہتی ان کی قضا کرو. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرو. کوئی نہیں بخشا لگتا کر کوئی بھی نہیں بخشا. مولوی بعض دفعہ اس دن ایک جنازے میں اور جس نے اتنی باری کلمہ پڑھیا بخشی گیا. گل میں مولوی صاحب اپنے دو چین خطر میں ہے جنہیں اس کو نال لکھی جی وضاحت اور بھی کرنی چاہیے. 17,000 باری پڑھو لکھیا نا تو بخشی جو چوستے واقعہ بھی سنایا. میرا نال ایک وضاحت اور بھی کرنی ہے. اسی ڈاکٹر دوائی دینا دے تو نال آپ تو پرہیز بھی کریں. اس کلمے کے خلاف جو یہ چیزیں انہوں نے بچی دی. زنا نال کرے بدنگاہیاں نال کرے غیبتاں نال کرے جھوٹ نال بولے تو پھر کلمہ پڑھیے. اس واسطے پھر دھوکے بھی آگے دیے قوم جواب نہیں فلانے ملانے سنا کے بخشے دے سارے جنتی ہو. تو میں نہ اپنی ذمہ نہ چاہتا تو تس کی ذمہ داری چاہ سکتی جی میں اپنا ذمہ داری نہ اٹھا سکتا ہوں. تو اس لیے یہ تمہ نہ کری کہ نمازہ چھوڑ کے تو کل بخشے گئے سی. نماز اللہ کہا کہ نماز توبہ سے معاف. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کے بیرکن کے مختلف جگہوں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. آگے جا گانا باجا تبلا سرنگی بند انشاءاللہ. گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے. میرے تیرے آقا نے فرمایا ہے گانے باجے تبلے پچھلی تو توبہ کر اللہ معاف کر چھوڑ سکتے. بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس گناہ کو نیکی میں بدل دے. جتنے اخلاص سے توبہ ہوگی وہ گناہ نیکی میں بدل جائے گا. اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں. تو اس لیے آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے
بالخصوص ہون جڑے بینکاں سن جدوں تک اپنی اپیل واپس نہیں کرتے اکاؤنٹ اپنے بند کرے نا جنہاں نے اکاؤنٹ بند کر ان سے سارا معاملہ اپنا ختم کر انہاں وچ بھیجنے آنے پیسے سارا اے بینک تس کی وجہ تو چل گیا تسی تے میں انہاں کو آپ چک چھڑا دے آپ بند ہو گئے آپ چک چھڑا اسو کہ ضرورت ہے اللہ نال جنگ کرنا ہے نال جد اسی شریک ہو سکتے اسی بھی اس کا مطلب اللہ نال جنگ کر دے نا تے اسی اللہ نال جنگ نہ کر رکھتے اسی اتنے دلیر نہ رہنا سمجھ آئی امریکی سی ڈرنے ہیں ہندوؤں سی ڈرنے ہیں گائے دے پیشاب پینا لے کم دے کشمیر انہاں دے حوالے کر چھڑے کی ڈر کو تھا کم دے اللہ کے اتنی دلیر ہو ادھروں کہ اللہ کے آکڑے دے اللہ کے نہ کر مروڑ کے رکھ دے گا اللہ داستانوں میں نام تک نہیں رہے گا اور کتنے عذاب اللہ کے بلاؤ گے اس ملک تھوڑے آئے دن ان پہ غور کرے مہنگائی یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے بے راہ روی کی وجہ سے آیا ہے عیاشی فحاشی کی وجہ سے آیا ہے یہ ساری بدماشیاں چھوڑو حالات سے سارے ہو جائیں گے آج بدماشی چھوڑی نہیں رہے نہ اس نے حکمران ایکشن لے رہا ہے نہ افسران ایکشن لے رہے ہیں نہ میں کجا حقتا نہ تسی کجا دیا نہ چھوڑ دیا جب مزید نہ چھوڑ دے تو پھر عذاب بھگتنا چاہیے ہمیں آگے جا اللہ اکبر سودی کاروبار اور تصویروں کو برات اعلان کر دیں اسدین نہ کوئی تعلق نہیں بالکل خفا ہو گئے ایک باری نہ 10 باری خفا ہو بالکل کوئی تعلق میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ہمارا برات کا اعلان ہے یہ سورہ کلا یہ گلا چھوڑ صرف اللہ رسول کو راضی کر باقیوں کو چھوڑ سارے اپنے دل اللہ دے قبضے میں جناب راضی کر سی اللہ آگے جا ہائے ہائے والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگ والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی مانگو گے نا انشاءاللہ جا کے معافی مانگو جن کے نہیں ہے چاچوں کے ساتھ پھوپھیوں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ ماموں کے ساتھ اچھا سلوک پہلے کچے برتنوں دے ایسے گھر میں مٹی دے رہا تو اسی طرح مٹی دے برتن تے اسی طرح نرم دلوں دے ایسے سارے نرم دلوں میں رشتہ داریاں یہ وہ سارے کو پھر اس کے بعد پتن تے سلور تیشیاں آ گیا تو اسی طرح رشتے مضبوط ہوتے اس کے بعد پھر ذرا گورا لگیا سٹیل آ گیا سٹیل آجن پھر دوسرے سال چلتے ہیں اس کے بعد خراب ہو گئے پھر رشتیاں میں بھی ہوئی شے آ گئی پھر اس کے بعد ایک اور چلے آج کل ننگے کپڑے آ گئے ننگے برتن کڑے برتن ہر شے ننگی کچا نہیں برتن کچے رہا تو کچے کو ذرا ٹوکر لگ دی ہے لکیر پہ گیا آج کل بڑے تھوڑے رشتے میں ذرا کہیں ہو گئے تو لکیر پہ دیں وہ تو نہیں ہوگا ہم نہیں ہیں اتنے فالور بڑے اتنے لائک ہیں بڑے اتنے لائک کو بتا گئے لائک کس بات ہے لائک پسند لائک فیس بک کا ہوتا ہے نا لائک پسند کرنا لے میں سوال کر دو نا بیرا بہت پیوسی کچھ اس کو نا کوئی لائک ہے یا نا بات تو کو لاکھ لوگ لائک کر دیں اندر کرا بھی کچھ نہ تو سکا پڑھا بھی لائک کر دیں نہیں کرتا سکی پیڑا جو بھی جو پیارا ہے یا نا انہوں نے دلہ تو لدو کی روٹیاں جمائی دی سچ نہ کھا لی اور ہے بھی بچوک ہے سچا یہ اجبار لائک ڈھونڈ لیں کہا کچھ لائک کرو بہتیوں کو لائک کر وہ تو کو لائک کریں دونوں کو لائک کر مزے کر گئے سی جنت پہ دروازے نہیں تو جنت پہ دروازے بھی ہوئی ہیں حضور فرمائے ماں پہ جنت پہ بھی دروازے تو جنت دے چاہویں تو جنت پہ دروازے کھول چاہویں تو جنت دے اس تو بعد کچا تو بعد ایک اور برتن آئے نا آج کل وہ کیا ہوتے ہیں ڈسپوزیبل کیا ہوتے ہیں استے رشتے بھی آج کل کے لئے ڈسپوزیبل برتن کڑا ہوتے ہیں ضرورت آئی حاجت آئی آنگا رکھیا مزدار کھادا پچھو پچوڑی کیتا سٹیا پر ڈس بینڈ میں آج رشتے نال حاجت غرض آئی رشتے داراں غرض مکی تا پلیٹ پلاٹ کے سٹتا اوپر ہے جو کھلے یہ ہے یعنی سچ دس غرض ہے تو رشتہ داری ہے غرض نہیں ہے تو رشتہ داری ختم ہے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے میں چاچیاں نہ ٹوٹیاں نہ کھالاؤں نہ ماموں نہ چلانے بھی کر اچھا سلوک کر معیشت بھی کھل جائے گی ہاں جی روزگار بھی اچھا ہو جائے گا یہ جدو تو آتی کھچے کھچے نہیں ہویا نا دلہ میں بغضو ہویا معیشت بھی تنگ ہو گئی اللہ سن روزی بھی تنگ کر چھڑی اسی پریشان ہاں لکھا میں کھیڑ لیں ہاں پریشان ہاں لکھا میں وہ کو یاد ہے 3 روپے لیٹر پٹرول میں بند ہوتا کتنے دا یہ سودہ دی برکات ہیں کہ 250 روپیہ 3 روپے دی جگہ تک گچ گیا اللہ سن کیا ہے یمحق اللہ الربا سود کو اللہ کے کر دے مٹان دے اور
صدقات کو بڑھا دے ایسے دیکھو پیسہ تو مجھے حیثیت ہے اس کی. اس کا مطلب ہے 250 روپے کی حیثیت 3 روپے دی. اب ہجوم پڑ گیا پیسے پہنچو گے حیثیت ختم ہو گئی. ہویا نہیں ہویا مجھ کو والدہ سناتی ہوتی ہے ہمارا بھائی یعنی مامو ہمارا 15 روپے دی اس میں جاندی ہے 15 روپے. اور آج منج کتنے دیا 2 لکھاں دی اچھی منج 50 پہ چو نہ کرو آندی ہے نا دنیا دیکھنا کو آگو یہ سبحانہ اللہ جاندی ہو 15 روپے آندی 15 روپے آندی منج. اس کا مطلب ہے 2.5 لاکھ دی حیثیت کتنی ہے 15 روپے دی. اور بھی تو کو نہیں سمجھ آئی کہ سود نہ اللہ مال کس طرح کٹا دے. یہ سمجھ نہیں آئی تو سیدھے معیشت کام ہو جانے اسی تے جائے ہوئے اگر مجھے تو جمع تفریق بھی نہیں آتی. تو مجھے 100 500 تے 500 جمع کران تے میں غلط ہو گیا سر ضرب کران تے شاید میں پھر بھی غلط ہو جانا ریاضی میں بھی نہ لائق تھا. اسا مجھے گلا نہیں آتی تو مجھے گورک دندے سارے آنے اس کے باوجود 75 سال ہو گئے روز تو نظر ہی در جلتے ہیں پرے جائے جنہوں نال پر لٹائے داڑیاں آلے تو پگڑیاں آلے وہ کیشن جائے اسی کیا پڑھے لکھے دے انہوں نے جائے نہ دے ملکہ تک کتنا قرض ہے جی میں پوچھنا چاہ سکتا جڑا جنگہ میں ساری زندگی گزاری ہے میں تو تک سے جنگی کوئی نہیں لڑی ہے تے جتنا ملک آسا کو بڑھے رہے ہیں جتا آسا اتنا ملک ہے سو نجتا کس غلط ہے آکڑ لگی ہے کل بڑھے رہے ہیں کچھ چھڑے ہو جڑا ملک آسا اتنا کو جتا آسا وراثت پہ تو سا کمی کی کٹوتی کی کرا لی ہے. اس تک ہی جواب ہو سی اگر چلے اس وقت پیدا بھی نہ ہویا آسا لیکن یہ احساس اندر سے مجھے روز کھا رہا ہے. کل بڑھے رہے ہیں کچھ چھڑے ہو تو کو وراثت پہ اتنا بڑا ملک جتا آسا کب ٹکال کے نکل جا کر کے آگے ہو اسی جواب کے دے سے یہ اسی بھلے خانی ہے تھوڑا سا کو کسٹ آئے دینا چھوڑ دے تو پرے داڑی پکڑو جائے دے نہ اچھی ایس ایس کی پاس کی تھے نہ آکسفورڈ پڑھ کے آئے تھے نہ کیمبرج پڑھ کے آئے تو جگہ میں ساری زندگی گزاری 1 روپے کا قرضہ ملکات ہے نہیں ایک قربان جنا حضور سراقہ پچھو آیا حضور پیچھے تھا وہ ہجرت کر رہے ہیں پچھو حضور دسیا لمبا واقعہ لیکن پھر اس کو حضور آگو اس وقت تھوڑا کیا حال ہو سی کس حال میں دستے ہیں خود مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں قصبہ کرسی کا عالم ہے دشمن پیچھے لگے ہوئے اس وقت آخر کسرا نے کنگن جب تیرے ہاتھ میں ہوں گے اس وقت سراقہ تیرا کیا حال ہے اصل کو نبی دی کسا گلا تو یقین ہی نہیں نا سچ دس یقین ہے یقین ہوگا دستے ملخہ دے آلو اسلامی ملخہ دے آلو اصل کو یقین ہی ہو تو کہنے کرتا لیتا سب تو بڑا بے یقینہ میں ہوں یہ نہ تک میں وہ بڑا یقین ہے تو سب کو نہیں میں بڑا بے یقین ہوں میں بول رہا ہوں تو درجہ بدرجہ تو سب کو یقین نہیں نبی کی کلام پھر سراقہ کو اللہ نے ایمان بھی دیا پھر سراقہ کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا کا وہ محل فتح ہوئے پھر وہ کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کے بازوؤں پہ آئے اور پھر اس کی کسرا کی بیٹی سلافہ حضرت عمر نے کہا شہزادی ہے نا شہزادے کو دے سکے امام حسین کی لوٹی بنی کس وقت حضور کہہ رہے ہیں کہ خود اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں قصبہ فرسی میں اس وقت کتنے بڑا دعویٰ کیا ہے اس وقت ملا عمر تو ساری دنیا ان دے مخالف ہوئی آج امریکی دی ساری اشیاء استعمال کر دیں نہیں کر دیں جدو اسے ڈالروں جو میں تو اپنا ایمان تا پتہ نہیں مال تا پے تا سارا کچھ بیچ رہے ہیں وہ ڈالروں کو پیک ہوئے دے اسے تھائن نہیں تھائے وہ فوٹو تو سارے دیکھے اسے ایک یقین کرنا یار یقین کر اللہ رسول کی باتوں پہ پھر دیکھ اللہ کرتا کیا ہے اصل کو یہودیوں تے یقین آ گیا عیسائیوں تے یقین آ گیا ہندوؤں پہ یقین ہے خفا دویو ہمیں یقین نہیں ہے تو اللہ رسول کی باتوں پہ یقین نہیں ہے صرف گلا ہے نو ابھی چمدے موچا قرآن جتنا پاکستانی چمدن شاید ہی دنیا میں اتنا کچھ چمدہ ہوا ہے قرآن چمدے ایسی موچا اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن کی کسی بات پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تیار نہیں اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ بھی تیار نہیں ہیں تو والدین چاچے ماموں کو بھی اچھا سلوک کر سنا اور جن کے یہ رشتے بھی نہیں باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرو یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے آخری نقد تشکیل ادھارات ہے نا پیسہ یہ تو ادھار ہے پتہ نہیں کرو نہ کرو نقد تشکیل ہوئے نہ ہوئے تنگ کرو
تنگو ہے وہ پتہ میں سمجھنا اتنا چہرے پہ پڑتا ہاں جی مجمع سننا چاہتا ہے لیکن وہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں تھک گئے داستاں کہتے کہ اللہ اکبر. تو آخری اور رکعت مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے آئندہ ہوگا پکی بات ہے ایمانی کے زبانی یہ ہمارا ایمان نہ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا. یہ بھی بتاؤ حضور کی داڑھی کی ہے واجب نفل مستحب باسا نہ کر چھوڑ گل لمبی لگ گئی سی اس بات ہے نا صرف یہ دس حضور کی داڑھی ایسی ہے نا ایسی. ابھی آپ نے کیا کہا حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ آئندہ تو ثابت ہوا داڑھی حسن کی علامت تو داڑھی نہ ہونا بدسلوکی ہے یا احمد ہوئے تو الیاذ باللہ کروڑ مرتبہ الیاذ باللہ یا تے آخ نبی حسین نہیں احمد کا لگی لپٹی گلا نہ کردا سیدھی سیدھی کردا سب عجیب بھی لگتی ہو سنی نہیں کہ جب ملانا ہے لیکن پیاں لگے یا تے آخ نبی حسین نہیں اگر وہ حسین ہے تو وہ حسن کو کون ڈکتا ہے یہ حسن تو بھی اپنا کون روک رہا ہے سچ دس کا سفر میں مزہ لگتا مجھے اپنے لیے یہ حیرت بڑی اچھی لگتی ہے سرا تو پگڑی ہوگا نہ ہوگا ٹوپی ہوگا ننگے سر ہونا ہے مربت کے خلاف یہ اچھی گل نہیں ہے صرف ٹکے ہونا چاہیے ہاں جی ننگے سر نہیں حضور سوائے حج عمرہ کے کبھی ننگے سر نہیں ہے پکی ٹکی گل ہے اس ہستے اب چہرے کا ڈھکاؤ سر کا ڈھکا ہوا نا چہرے پہ داڑھی ایک مٹھی اس کے بعد بے شک اس کے بعد اور تو سچی چھوڑ دے تو وہ مٹھی بھی پوری نہیں ہوتی سچی ہے وہ تو جلدی نہیں ہوتی ایک ہی کھل گئی ہے بس لمبی ہوتی نہیں اس نے جتنی کھرک کر سی ایک جد میں آسی تو کتر سی واسی میں اور لمبی ہو سکتا تو کتر میں اور لمبی ہو سکتا ایک جد میں آگے سی تو روز منالتے ہیں تو ہی آگے جاتے تو پھر آتی ہے نہیں آتی بس کر رہے کدو تک مقابلہ کر سکتا کدو تک مقابلہ ہو سکتا سمجھ آئی تو چھوڑ دے اس کو تک خرچہ بھی کر دے پیسے لگتے ہیں رکھنا تھا پیسے لگتے کوئی پیسے نہیں تو اس ہستے یہ ہنسی لگتی ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو یا پگڑی سر ڈھکا ہوا ہو تو مجھے بھی اپنے لیے یہ حیرت اچھی لگتی ہے اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے جب آپ جو کہ سر ٹکیلا پسند ہوئے چہرے تے داڑھی پسند ہوئے شلوار ٹکنے کو اونچی پسند ہوئے گانا نہ پسند ہوئے فلم نہ پسند ہوئے تو تم جو ایشیا پسند کرا میرے میں مومن نہ مومن نہ تو لہذا جو کہ آپ جو کہ پسند ہے ویرو تم جو کہ بھی پسند کر کے زبان نبوت سے مومن بننا چاہتا ہوں مومن بنا نہ بنا زبان نبوت تو زبان نبوت سے میں مومن تب بنوں گا جو مجھے اپنے لیے پسند ہو میں آپ کے لیے بھی پسند کروں تو کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں کھڑے ہو جائیں بس میری بات ختم تو ترے شعر اور نظم کے جو رہتے ہیں وہ پڑھ لوں گا باقی بات ختم حضرت بھی بیٹھے انہوں نے بھی سبق پڑھانے ہم نے بھی سبق پڑھانے خاصی دیر میرے آپ کی اور وہ ٹائم بھی تو ہم غلط پڑھ چکے رکھے دا ہاں جی وہ بار اور بھی یار نہیں ملے ہاں جی تو اس لیے کھڑے ہو جائے معاش کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں ایک مٹھی اور اس سے تھوڑی عزت میں تھوڑی کسشی میں فرق آ گیا آ کے مڑ بولو چٹی جا کو ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے تھوڑے کاروبارہ میں عزت میں کسشی میں فرق آیا مڑ بولو آ کے چٹی کے نہیں حضرت مڑے فرق آ گیا لگے ماشاءاللہ 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 جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرما اچھا جتنی پوری ہے وہ بیٹھ جاؤ باقی کھڑے رہے جتنی پوری ہے باقی کھڑے رہے ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نے حال چلا چھڑے پسند ہے بودھر ماشاءاللہ حال میں چلا چھڑے بوڈی کرنا پانی دینا وقتاً فوقتاً سنڈی مار سپرے میں امریکی سنڈی فرانسیسی سنڈی کنیڈین سنڈی کل کچھ ساری سنڈی ہیں فیس بک کا تو جو کہ بیسے نے سارا بڑا بیان کیا انٹرنیٹ آدھا تو بہت آچھوڑ سکتا ہاں جی ادھر اور بڑے بڑے حضرات بیٹھے تھے سنوں میں لوگ اور پٹیاں پڑھا سکتے ہیں آسے نہیں لگے تو پیسے چاہتے ہو جڑی کو تو بار بار گھر سے میں جا ہی کر رہی ہے ہاں جی اس پہ جگہ میں صرف یہ ہے کہ دوستوں کو ترنا لا کے کچھ نہیں ہے نا تو میں ذرا کچھ کی دکھتی رہا تھا میں تو اس کا علاج نہیں ہے
کیسے کیتا ہے ہاں آپریشن کیتا ہے آپریشن ڈاکٹروں کو کتنے دے دے ہاں جی ڈاکٹروں کو پیسے دے دے نا آپریشن دے یا نہ دے دے تو بس یہ آپ کی اپنی قسمت ہے چلو اللہ قبول کرے غیر سے ڈر کے لگاتا ہے تو اپنے گھر کو غیر سے ڈر کے لگاتا ہے تو اپنے گھر کو وائے صد افسوس تجھ پہ تیری مانا لا نہیں دیکھتا ہوں آسمان کو میں بہت حیرت زدہ دیکھتا ہوں آسمان کو میں بہت حیرت زدہ کون کہتا ہے کہ تجھ پہ آسمان حیران نہیں ہم سے رب ناراض ہے جا کر اسے راضی کرے ایک مرد کلندر کباب میں بیٹھے بابا چلاسی کے نام سے یہ رمضان سے پہلے میں ان کے پاس قدم بوسی کے لیے گیا صاحب فراش ملتے کسی سے نہیں بڑی مشکل سے وقت لیا حضرت نے ذرہ نوازی فرما لی کا آ جائے اسے کو میں چلا گیا بیٹا کچھ حضرت کے اشعار یہ بھی میں ان کے اشعار پڑھ رہا ہوں فارسی کے جو پڑھے ہوئے بھی ان کے تھے میں نے ساتھیوں سے کہا حضرت سے پوچھو میں حضرت کو حضرت کے اشعار سنانا چاہتا ہوں حضرت سے کہا حضرت آپ کے اشعار تو حضرت غصے ہو گئے چلا دی ہے نا تو غصے ہو میری عمر نہیں دیکھتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو اشعار سناؤ میں نے کہا حضرت آپ سے نہیں کہہ رہے میں آپ کے اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ کو تو پھر میں نے اشعار سنائے ان کے فارسی کے بھی اردو کے بھی پھر مجھے ہاتھ پکڑا پہلے وہاں کے ہاتھ بھی نہیں ملایا کچھ بیٹھو جلالی ہے نا اپنا اپنا بزرگوں کا اپنا اپنا رنگ ہوتا اندر گئے تو بیٹھو پھر مجھے اسپیشل ہاتھ آگے کیے پھر کی تھپکی بھی دی میں نے کہا حضرت آپ سے آپ کے اشعار کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے لیکن مجھے خوشی یہ ہے بڑے بڑے لوگ آ کے میرے اشعار یہاں پڑھتے ہیں لیکن مجھے دلی کوفت ہوتی ہے کہ غلط پڑھتے ہیں تو نے صحیح پڑھے ہیں صحیح پڑھے اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے لہذا مجھے اجازت ہے ان کی کتاب میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں مجھے یہ ہے ظاہر تجھے جیسے سورج خفاقوں میں مسلم سے رب اب ہوتے اس وقت رب ہم سے ناراض ہے مانو یا نہ مانو ایک بندے کلندر کہہ رہا ہے رب ہم سے اس وقت ناراض ہے ہم سے رب ناراض ہے چاہ کر اسے راضی کرے کیا ہے پھر زیر فلک وہ کام جو آسان نہیں کیا ہے پھر زیر فلک وہ کام جو آسان نہیں کیا نہیں ہے تیری الماری میں تاریخ سلف کیا نہیں ہے